الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم وقال الله تعالى في مقام آخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني فكان معي في الجنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام معزز علماء کرام، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج 25 نومبر سن 2019 کو عارف والا کے اس قصبہ میں برادر عزیز حضرت مولانا قاری شفیق صاحب مدد ذلہ العالی کے حکم اور برادر عزیز حضرت مولانا محمد آصف صاحب کی دعوت پر حاضری کا اتفاق ہوا ہے۔ نشست سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت بھرے عنوان سے معنون ہے۔ مختصر وقت میں چند باتیں آپ کی توجہ کی نظر کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک صورت عطا فرمائی ہے اور ایک سیرت عطا فرمائی ہے۔ صورت اور سیرت دونوں کا تعلق انسان کے بدن سے جدا ہو کر صورت نہیں رہتی، اور بدن سے جدا ہو کر سیرت نہیں رہتی۔ سوال یہ ہے، صورت اور سیرت میں فرق کیا ہے؟
آسان لفظوں میں یوں کہہ لیتے ہیں صورت انسانی اعضاء کی بناوٹ کا نام ہے، سیرت ان اعضاء کے استعمال اور کردار کا نام ہے۔ تخلیق صورت کہلاتی ہے، تعمیل سیرت کہلاتی ہے۔ اعضاء کا بننا صورت کہلاتا ہے، ان کا استعمال ہونا اور چلنا ان اعضاء کی سیرت کہلاتا ہے۔ مثلا یہ آنکھ انسان کی صورت ہے، اس آنکھ کا دیکھنا خواہ اچھا ہو یا برا وہ اس آنکھ کی سیرت ہے۔ یہ زبان کا لوتھڑا، لبوں کی گولائی انسان کی صورت ہے، بدن کی صورت ہے۔ اس کا تکلم، گفتگو اچھی ہو تب، بری ہو تب وہ اس کی سیرت ہے۔ یہ ہاتھ، کف دست اور کلاریاں انسان کی صورت ہے، ان کا حرکت کرنا ان کی سیرت ہے۔ یہ سینہ انسان کی صورت ہے، اس میں علم یا جہل کا آ جانا یہ اس سینے کی سیرت ہے۔ الغرض صورت اور سیرت دونوں کا تعلق انسانی بدن کے ساتھ ہے۔ بدن سے جدا ہو کر صورت نہیں رہتی، سیرت نہیں رہتی۔ حضرت آدم صفی اللہ سے لے کر آج تک کم و بیش 10,000 سال سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے۔ بہت ساری شخصیات آئی، ان میں کچھ ایسی بھی تھی جن کی صورت بہترین تھی مگر سیرت بدترین۔ صورت بہترین تھی، سیرت بدترین۔ ابو لہب کو لے لی تھی، انتہائی خوبصورت مگر کردار کا انتہائی گندا اور برا۔ اور بہت سارے ایسے بھی آئے جن کی سیرت آب زر سے لکھنے کے قابل، ان کی سیرت زمین و آسمان کے رشک کا مرکز، ان کی سیرت آئیڈیل اور مثالی، سیرت ایسی کہ چلتے زمین پہ تھے، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی ہے۔ جب نظر صورت پہ پڑتی تھی تو رنگ کے کالے، ہونٹ موٹے۔ سیرت کا عالم یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے فوراً کسی سوال کا جواب نہیں، اللہ نے قرآن اتار دیا۔ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی۔ اپنے نبی سے محبت بھرے انداز میں ناراضگی کا اظہار بھی۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں ڈانٹا، اور نبی نے خود تسلیم کیا کہ عتاب فرمائے۔ عتاب سیرت یہ ہے، جب نظر صورت پہ پڑتی ہے تو آنکھوں سے نابینا ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم شیخ الاسلام والمسلمین علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر عثمانی میں لکھا ہے
یہ عبداللہ بن ام مکتوم جب حضور کی خدمت میں آتے اس واقعہ کے بعد تو حضور ان کا استقبال کر اٹھ کر انہیں ریسیو کر اور ایک جملہ آپ زبان سے کہتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، اس شخص کو خوش آمدید کہتا جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے ڈانٹا ہے۔ اس کی آواز تھوڑی سی یا نعت خوانوں کے ساتھ آپ کو کوئی خصوصی توجہ کیجیے۔ حضور اٹھ کے استقبال کرتے اور فرماتے مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، مرحبا بمن عاتبنی فیہ ربی، اس شخص کو خوش آمدید جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے۔ تو بہت ساری ہستیاں آئیں، کچھ کی صورت حسین تھی، سیرت میں نقص تھا، کچھ ایسی آئی جن کی سیرت بہترین تھی، صورت میں نقص تھا۔ ایک طبقہ انبیاء کا آیا، صورت میں بھی نقص نہیں تھا، سیرت میں بھی نقص نہیں تھا، لیکن ایک ہستی ایسی ہے اسی طبقہ انبیاء کی کہ اللہ نے اسے صورت بھی سب سے اعلیٰ عطا کی ہے اور سیرت بھی سب سے اعلیٰ عطا کی ہے۔ صورت بھی سب سے اعلیٰ، سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ اگر صورت کے حسن و جمال دیکھا جائے تو کائنات میں اس کی مثال نہیں ہے۔ آپ کے حسن و جمال اگر حضرت آمنہ کا قول پیش کیا جائے تو کوئی کہہ سکتا ہے ماں کی نظر میں اس کے بیٹے سے خوبصورت کوئی نہیں ہو، بیٹا کالا بھی ہو تو ماں اسے چاند ہی کہتی ہے۔ کسی اور کی بات کرو، ماں کو اپنی اولاد ہی سب سے خوبصورت لگتی ہے۔ اگر اور کی بات کریں، چچا ابو طالب، دادا عبد المطلب، تو یہاں بھی کسی کو اشکال ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ شخصیات بھی وہ ہیں جن کے دیکھنے اور مشاہدہ کا دائرہ محدود تھا، تو کیوں نہ ہم ایسی ہستی کی بات لے کر، ایسی ہستی کی بات کہ جس کا مشاہدہ بھی محدود نہیں، اس نے آدم تا عیسیٰ سب انبیاء کو دیکھا ہے، اور وہ ایسا بھی نہیں کہ کسی کی بات چھپائے کسی کی اٹھائے، عین عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کہے جو کہے۔ ایسا نام بھی سامنے آیا، اسے جناب جبرائیل کہتے ہیں۔ جناب جبرائیل، جبرائیل حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ رأیت مشارق الارض و مغاربہا، رأیت مشارق الارض و مغاربہا، میں نے زمین کی مشرقوں کو دیکھا، زمین کی مغربوں کو دیکھا۔ لم ارى احسن منک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ سے بڑھ کے حسین میں نے بھی نہیں دیکھا، آپ سے بڑھ کے حسین میں نے بھی نہیں دیکھا۔ میں نے جنت میں حسن آدم کو دیکھا ہے، کشتی نوح میں حسن نوح کو دیکھا ہے، نار نمرود میں حسن ابراہیم کو دیکھا ہے، چھری کے نیچے حسن اسماعیل کو دیکھا ہے، بحر کلزم پہ حسن موسیٰ کو دیکھا ہے، میں نے جیل کی کال کوٹڑیوں میں حسن یوسف کو دیکھا ہے۔ میں وہی لے کے آدم صفی اللہ کے پاس بھی پہنچا، وہی لے کے نوح نجی اللہ کے پاس بھی پہنچا، وہی لے کے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بھی پہنچا، وہی لے کے اسماعیل ذبیح اللہ کے پاس بھی پہنچا، وہی لے کے موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بھی پہنچا، وہی لے کے ہارون ہبت اللہ کے پاس بھی پہنچا، وہی لے کے داؤد خلیفۃ اللہ کے پاس بھی پہنچا،
وہی لے کے عیسیٰ روح اللہ کے پاس بھی پہنچا، لیکن ساری کائنات کو دیکھ کر بھی میں یہی کہہ رہا ہوں لم ارى احسن منک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول نہ آپ جیسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ آپ جیسا تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔ جبرائیل کے الفاظ کا ترجمہ کسی نے یوں کیا، گویا جبرائیل نے کہا آقا تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، تجھ سا نہ پایا کوئی چشمے فلک نے، ناز کیا تیری آمد پہ مالک نے ملک نے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، حصول وحی میں موسیٰ طور پر پہنچے، پر کیا عجب جو وحی تیرے حضور پر پہنچے۔ آپ کی صورت کا حسن کمال کو پہنچا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا حسن بیان کرتے ہوئے یوں فرماتی ہے لو رأینا حسن محمد، لو رأینا حسن محمد یقتلنا، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں، آزمائش کے لپکتے ہوئے ہنگاموں میں وقت میں ان کے نشانات قدم دیکھے ہیں، تختہ دار بھی آیا تو اسے چوم لیا، ایسے جیدار بھی تاریخ میں کب دیکھے۔ کون کہے گا بلال مدہوشی میں تھا، کون کہے گا مدہوشی میں تھا، پورے ہوش میں کوئنوں پہ لیٹ کے کہتا تھا احد احد، زبان قال کہتی تھی احد، اور زبان حال کہتی تھی، زبان حال کہتی تھی جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ وہاں پورے بھی کاٹے تو مدہوشی، اور یہاں پورے بھی کٹے تو ہوش، اور کہتا ہوں وہاں پورے بھی کاٹے تو صرف انہوں نے جنہوں نے دیکھا، صرف انہوں نے جنہوں نے دیکھا، اور یہاں پورے کٹے وہ بھی جنہوں نے دیکھا، اور پیچھے نہ رہے وہ بھی جنہوں نے نہیں دیکھا، جنہوں نے دیکھا وہ بھی کٹے، جنہوں نے نہیں دیکھا وہ بھی سولی چڑھے۔ غازی الدین سے کوئی پوچھے تو نے دیکھا ہے، کہے گا دیکھا نہیں، امیر شریعت سے سنا، امیر شریعت سے سنا ہے۔ تختہ دار پہ لٹک کے قائد اعظم محمد علی جناح کہتے رہے، ایک دفعہ کہہ دے کہ جب تو نے راجپال کو واصل جہنم کیا اس وقت تو ہوش میں نہیں تھا، وہ کہنے لگا غازی کہتا ہے میں پوری زندگی مدہوش رہا، وہی ایک لمحہ تو میں ہوش میں آیا، اسے میں کیسے مدہوشی کا لمحہ کہہ دوں جس کی برکت سے روزانہ والضحیٰ کا چہرہ دیکھتا ہوں، واللیل کی زلفوں کو دیکھتا ہوں، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، چہرہ ہے کہ انوار دو عالم کا صحیفہ، آنکھیں ہیں کہ بحرین تقدس کے نگی، پلکیں ہیں کہ قوسین شب قدر کھلی ہے، زلفیں ہیں کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے، یہ دانت ہے کہ شیراز شبنم کے تراشے، جیسے یاقوت کی وادی میں مہکتے ہوئے ہیرے، اور باتیں ہیں کہ طوبہ کی چٹکتی ہوئی کلیاں، خطبے ہیں کہ ساون کے امڑتے ہوئے درے۔ کیسے کہہ دوں؟ غازی علم الدین نے دیکھا نہیں، مقتل کو چلے ہیں دیوانے، جا رہا ہے تختہ دار پہ جھولنے کے لیے، مقتل کو چلے ہیں دیوانے، شادہ شادہ فرحہ فرحہ، مقتل میں جوانے جانا کا جا دے کے نظارہ ہوتا ہے۔ جنہوں نے دیکھا وہ بھی کٹے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا پیچھے وہ بھی نہ ہٹے۔ تو پھر کسی نے کہا، اور بے جا نہیں بجا کہا، کہ جب جلوہ تھا ان کا جلوہ نما، جب جلوہ تھا ان کا جلوہ نما،
انوار کا عالم کیا ہوگا، بن دیکھے فدا ہے ہر کوئی، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ لو رأینا حسن محمد یقتلن انفسہن، اگر مصر کی عورتیں حسن مصطفیٰ کو دیکھ لیتی وہ انگلیوں کے پورے نہ کاٹتی، پوری کٹ جاتی۔ آپ کی صورت کا حسن کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنا صاف چہرہ کأن الشمس تجری فی وجہہ، سورج آپ کے چہرے پہ چلتا دکھائی دیتا۔ حضرت ربیہ بنت معوذ سے کسی نے سوال کیا کہ حضور کیسے تھے، کیسے دکھتے تھے؟ کہنے لگی لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، اگر تو مصطفیٰ کو دیکھتا تو کہتا میں نے چمکتے سورج کو دیکھ لیا۔ آپ کے حسن و جمال کے کیا کہنے؟ جابر بن سمورہ سے کسی نے سوال کیا اکان وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مثل السیف، کیا نبی کا چہرہ تلوار کی طرح تھا؟ فرمایا واللہ لا بل کان مثل الشمس والقمر، اللہ کی قسم نہیں، وہ تو آفتاب و مہتاب کی طرح، آفتاب و مہتاب کی طرح تھا۔ حضرت جابر بن سمرہ ایک دن مسجد میں آئے، رات کی تنہائیوں میں، زمانہ سو رہا تھا اور محسن زمانہ مسجد نبوی کی سرزمین پہ بیٹھے ہوئے زلفیں بکھیر کے اللہ کے سامنے دامن پھیلائے ہوئے رو رہا تھا۔ 14ویں رات کا چاند آسمان پہ اپنی تابانیوں پہ ناز کر رہا تھا۔ حضرت جابر بن سمورہ مسجد میں آئے، کیا دیکھتے ہیں؟ آسمان پہ 14ویں کا چاند ہے اور زمین پہ آمینہ کا لال ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں محبت کے جذبات کنٹرول میں نہ رہے، میں نے کہا میں آج دیکھوں تو صحیح وہ حسین ہے یا یہ حسین ہے۔ میں نے دیکھنا شروع کیا، اسے بھی دیکھا، اسے بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، ادھر بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، ایک بار نہیں بار بار دیکھا، 100 بار دیکھا۔ پھر آخر میرے ضمیر نے مجھے مجبور کیا کہ میں یہ شہادت دوں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ آمینہ کا لال محبوب رب ذوالجلال صاحب الحسن والکمال میرے نزدیک آسمان کے چاند سے زیادہ حسن والا ہے۔ کسی نے یوں منظر کشی کی، گویا حضرت جابر نے یوں کہا چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے، چاند کے منہ پہ چھائیاں آقا کا چہرہ صاف ہے۔ لوگ حسینوں کے حسن پہ ناز کرتے ہیں، دنیا حسینوں کے حسن پہ ناز کرتی ہے، آمینہ کا لال حسین ہے جس پہ خود حسن ناز کرتا ہے۔ لوگ حسینوں کے حسن پہ ناز کرتے ہیں، حسن مصطفیٰ جیسے حسین پہ ناز کرتا ہے۔ کسی نے یوں کہا نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے، اے رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ وہ دیکھو وہ جا رہے ہیں، ایک جانے والے جب اس عرض مقدس پہ پہنچے ہیں، جھکے نالین اتارے بغل میں رکھ لیے، مریدین تڑپ گئے، حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ عرب کی سگلاف زمین ہے، کنکریلی وادیاں ہیں، نکیلے پتھر ہیں، آپ کے قدموں میں لگیں گے، لہو لہان کر دیں گے، آپ جوتے اور نالین پہن کیوں نہیں لیتے؟ تو عشق رسول سے معمور کردار کا حامل گل بانی دارالعلوم دیوبند حضرت نانوتوی تڑپ کے کہتے ہیں ارے پگلو تمہیں کیا پتا، اس عرص مقدس کے ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ نانوتوی یہاں پلکوں کے پل چل کے جاتا، لیکن کیا کروں میری بساط سے باہر ہے، اس لیے جوتے ہی اتار کے بغل میں رکھ لیے کہ نانوتوی کا جوتا 14 صدیوں کے بعد
اس عرصے مقدس پہ نہ لگ جائے جس پہ محمد مصطفیٰ کے وہ مبارک قدم لگے جن کی شان عرش پہ جانا بھی ہے۔ صرف فرش پہ لگنا ہی نہیں ہے، عرش پہ جانا بھی ہے۔ نازا ہے جس پہ حسن وہ حسن رسول ہے، یہ کہکشاں تو آپ کے قدموں کی دھول ہے۔ رہروان شوق یہاں سر کے بل چلو، طیبہ کے راستے کا کانٹا بھی پھول ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسا حسن عطا کیا نہ آپ سے پہلے کسی کو عطا کیا، نہ آپ کے ہوتے ہوئے اور آپ کے بعد تو کسی کو عطا ہوگا بھی نہیں۔ کہنے والے نے کہا حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، حسن کائنات جب پھیلی تو لامحدود تھی، اور جب سمٹی تو تیرا نام بن کر رہ گئی۔ حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ حسن صورت سب سے اعلیٰ، اور جب بات آقا کی سیرت کی آتی ہے تو آپ کی سیرت بھی سب سے اعلیٰ۔ آپ کی سیرت پہ بات کہاں سے شروع کی جائے؟ اللہ نے ازل سے شروع کی، اور اصل علم کلام کے ماہرین کہتے ہیں وہ ماضی کا زمانہ ہے جس کی ابتدا نہیں ہے، وہ ماضی کا زمانہ جس کی ابتدا نہیں، اور ابد وہ مستقبل کا زمانہ جس کی انتہا ہے۔ اصل میں میثاق انبیاء وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ اللہ نے انبیاء سے امام الانبیاء کے بارے میں دو عہد لیے، ایک لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ تم اس پہ ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے، نمبر دو وَلَتَنصُرُنَّهُ اس کی مدد اور نصرت بھی کرو گے۔ ایمان لانا یہ انبیاء کے ذمے لگایا گیا، اور حضور کی سیرت یہاں سے یہ واضح ہوئی کہ امتوں کو حکم ہے انبیاء پہ ایمان لاؤ، اور انبیاء کو حکم ہے خاتم الانبیاء پہ ایمان لاؤ۔ وَلَتَنصُرُنَّهُ نصرت بھی کرو گے، بشارتیں سنا کے کرتے رہے۔ پھر بھی اللہ نے حضرت عیسیٰ کو زندہ آسمانوں پہ اٹھا دیا کہ قیامت سے پہلے انہیں زمین پہ بھیجا جائے گا، حضور کے دین کی نصرت کر کے تمام انبیاء کی طرف سے نمائندگی کرتے ہوئے وَلَتَنصُرُنَّ کی اپنی شکل بھی دکھا دے گا۔ حضور کی سیرت، اور کہتا ہوں سیرت سارے سیروں کا مصدر ہے، اسم ہے، اس کا معنی ہے چلنا، اس کا معنی ہے حالت۔ سنعیدها سیرتها الاولی، حضرت موسیٰ کو کہا القیہا یا موسیٰ، موسیٰ ڈنڈا تو زمین پہ پھینک دیا، جب پھینکا فالقاها فاذا هی حیۃ تسعی، وہ سانپ بن کے دوڑنے لگا۔ اب بشری تقاضے کے تحت حضرت موسیٰ گھبرائے، اللہ نے فرمایا لا تخف، خوف نہ کر، سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اسے اس کی پہلی حالت کی طرف لگا، پہلی حالت کی طرف۔ پتہ چلا سیرت حالت کو کہتے ہیں، سیرت حالات کو کہتے ہیں، اور حضور کے حالات کیفیات کیا ہے آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو ایسی سیرت عطا کی ہے دنیا میں کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ بڑے بڑے لوگوں کی سیرت لکھی گئی، ان کی زندگی کے ایک پہلو پہ، دو پہلو پہ۔ کسی کی سیرت لکھی گئی ملک کو فتح کرنے کی حیثیت سے، جیسے دارا اور اسکندر کی سیرت لکھی گئی ملک کو فتح کرنے کی حیثیت سے۔ کسی کی سیرت لکھی گئی حکمت اور دانائی کے اعتبار سے، ارسطو اور بقراط کی سیرت لکھی گئی دانائی کے اعتبار سے۔ کسی کی سیرت لکھی گئی حکمت کے اعتبار سے، لقمان کی سیرت لکھی گئی حکمت کے اعتبار سے۔ وہ ایک پہلو کسی کی سیرت کا محفوظ تو باقی ساری زندگی غیر محفوظ، ایک پہلو بولتا ہے تو باقی ساری زندگی خاموش ہے۔ حضور کی سیرت ایسی سیرت ہے جس کا ایک شوشہ بھی غیر محفوظ نہیں ہے، مکمل محفوظ ہے، اور یہ
سیرت محفوظ نہیں. حضرت موسیٰ کے وہی چند واقعات محفوظ ہیں جو قرآن و حدیث میں آئے، وگرنہ کوئی نہیں بتا سکتا